السلام علیکم ناظرین، وقفے سے پہلے علامہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے واجبات کے حوالے سے کہ اس دور میں، یعنی کہ ہمارا جو موضوع ہے عصر نو، دور حاضر میں امام کے ہم پر کیا حقوق ہیں اور کیا واجبات ہیں، اور علامہ صاحب نے 4 واجبات پہ روشنی ڈالی جس کا بہت سے لوگوں کو علم نہیں تھا، اور یقیناً اب ان کے علم میں اضافہ ہو چکا ہوگا۔ علامہ صاحب اسی سلسلے کو جاری کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام کے حق کے واجبہ میں سے جو ہم پر فرض ہے، ہم پہ واجب ہے، امام فرماتے ہیں کہ میرا شیعہ صاحب تقویٰ ہو، صاحب تقویٰ ہو میرا شیعہ، یہ ہم پہ واجب ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تقویٰ اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ادھر آپ توجہ فرمائیں گے میرے ناظرین، ارشاد ہے تقویٰ اختیار کرو، پھر اگلا جملہ ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی جب تک تقویٰ نہیں ہے سچوں کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ واہ واہ واہ۔ نماز کے لیے طہارت اور وضو ضروری ہے، ٹھیک ہے، پہلا سٹیپ۔ عمرہ حج ادا کرنے کے لیے عمرہ اور حج کا غسل اور احرام ضروری ہے۔ تو اسی طرح اللہ فرما رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہونے سے پہلے تقویٰ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ تقویٰ کیا ہے جو امام چاہتے ہیں اپنی رعیت سے، اپنے شیعوں سے؟ نماز 5 جگانہ اور تہجد کا پابند ہونا، یہ امام علیہ السلام نے فرمایا۔ اس کا کوئی روزہ قضا نہ ہو، یہ امام نے فرمایا۔ وہ خمس کی ادائیگی کرتا ہوں، میری دادی سیدہ زہرا کا حق ادا کرتا ہو۔ کیا بات، مطلب یہ تقوی کی ڈیفینیشن ہے۔ جی، امام نے فرمایا وہ میرے اہل و عیال کی خدمت و تواضع کرتا ہوں، میرے اہل و عیال، اس پہ ذرا توجہ فرمائیے گا، میں ناظرین سے بھی کہوں۔ جی، امام زمان فرماتے ہیں میرے اہل و عیال کی خدمت و تواضع کرے، ان کا خیال رکھے، ان پہ دست شفقت رکھے، ان کی مدد کرے، ان کی ہیلپ کرے۔ تو کسی نے پوچھا امام سے، امام کے ایک نائب نے، حسین بن روح علیہ الرحمہ نے پوچھا کہ مولا آپ کے اہل و عیال کیا آپ کی اولاد؟ تو امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اہل بیت اطہار کی ولایت کا اقرار کرنے والا ہمارا اہل و عیال، واہ، ہم سے محبت کرنے والا، میری جد کا شیعہ، کیا منزلت ہے جی میرا شیعہ، چاہے وہ سید ہے یا غیر صحیح؟ یا غیر سید ہے، وہ میرا اہل و عیال ہے، اس کی خدمت و تواضع کرنا، اس کا خیال رکھنا، یہ امام کی طرف سے حق واجبہ میں سے بہت سخت حکم ہے امام کا۔ امام فرماتے ہیں میرا شیعہ، میرے زمانے کا شیعہ جو میری رعیت میں سے ہے، وہ جھوٹ نہ بولتا ہوں، وہ غیبت نہ کرتا ہوں، وہ چغلی نہ کرتا ہوں، وہ اپنے دوسرے شیعہ سے فراڈ نہ کرتا ہوں۔ جب میرے زمانے کے شیعہ سے وہ فراڈ کرے گا تو پھر وہ میرا شیعہ نہیں ہوگا۔ تقویٰ کا زیور انسان اپنے ہمراہ رکھے اور سخاوت کے اعتبار سے جب وہ سخاوت کرنے لگے تو یہ نہ دیکھے کہ جس کی میں مدد کر رہا ہوں، جس کی میں ہیلپ کر رہا ہوں، وہ کون ہے، کیا ہے، وہ کون ہے، وہ کیا ہے، وہ کیسا ہے۔ فرمایا میرے نام کا اس کو دو، جب میرے نام کا اس کو دو گے تو اس کی جو روحانیت ہے وہ ایسا اثر دکھائے گی کہ جب اس کے اندر وہ مال جائے گا ایک تعلق بن جائے گا تو اس روحانیت کی معراج پہ چلا جائے گا کہ وہ بھی صاحب تقویٰ ہو جائے گا۔
یہ کیونکہ بڑا پاکیزہ مال ہے امام زمانہ کے نام کا کھانا، یہ جو امام زمانہ کے نام کا مال ہے بڑا پاکیزہ مال ہے۔ فرماتے یہ نہ دیکھو وہ کون ہے، کیسا ہے، کیا ہے، یہ دیکھو کہ وہ میری ریت میں سے ہے۔ جب اس کے اندر میرے نام کا مال جائے گا تو وہ بھی روحانیت کی منزل پہ آہستہ آہستہ آ جائے گا۔ امام زمانہ نے خمس کے حوالے سے اشارہ فرمایا کہ حق زہرا ادا کرو۔ امام نے فرمایا بہت بڑا تقویٰ ہے حق زہرا ادا کرنا۔ امام زمانہ فرماتے ہیں کہ ایسے نمازی کی نمازیں، ایسے روزہ دار کے روزے، ایسے الحاج کے حج اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے اگر وہ حیثیت رکھتے ہوئے میری جدہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا حق ادا نہیں کرے گا۔ امام نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ وہ پسند ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں جو میری جدہ زہرا کا حق دے گا۔ اس میں کچھ ہمارے دوست ہم جیسے ہی کہتے ہیں کہ وہ خمس دیتے وقت یہ دیکھیں کہ یہ نمازی ہے، یہ روزہ دار ہے، یہ تہجد پڑھنے والا سید ہے، یہ اپنی اختراع ہے۔ نہیں، اولاد زہرا کو خمس دو، بے شک حق ادا کرو، یہ نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ وہ اولاد زہرا ہے، یہ دیکھو کہ وہ سید ہے، اس کا ادا کرنا چاہیے۔ تو امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تقویٰ کی زیور کے ساتھ میرا قرب حاصل کرو۔ اب جی صاحب ہم تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امام کے ماننے والے ہیں، ہم امام کے شیعہ ہیں، مزہ تو تب ہے جب امام فرمائے کہ یہ میرا شیعہ ہے، واہ، جب امام فرمائے کہ یہ میرا ہے، معرفت اس نہج پر ہو، تقویٰ اس نہج پر ہو۔ ماشاءاللہ بجا فرمایا آپ نے، وہ روحانیت اس معراج پہ ہو کہ امام کہیں کہ یہ میرا ہے۔ وہ ایک شورش کشمیری صاحب کا شعر ہے، میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، واہ میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں ابھی لشکر یزید میں۔ واہ، بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، بہت کچھ بجا لانے کی ضرورت ہے، تب جا کر کے امام کی معرفت حاصل ہوگی، امام کی رضا حاصل ہوگی، امام کی محبت حاصل ہوگی، امام کی شفقت حاصل ہوگی۔ ناممکن ہے ایسے ہی حاصل ہو جانا۔ امام علیہ السلام کا حق واجبہ کہ امام کو پرسہ دینا، کس کا پرسہ؟ کربلا والا کا۔ ایام فاطمہ چل رہے ہیں، جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہم پرسہ دیتے ہیں، سید الشہداء کا، امام حسن مجتبیٰ کا۔ اپنی مجالس میں، محافل میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے سیدہ یہ اپنے لال کا پرسہ قبول فرمانا، درست ہے، مگر اس وقت جو پرسہ کے مالک وارث ہیں، جو صف ماتم بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حضرت امام زمانہ۔ بے شک بے شک بے شک۔ جب بھی کوئی مجلس ہو، عزاداری ہو، نوحہ پڑھا جائے، ماتم کیا جائے، تو بہترین عمل ہے کہ یہ پرسہ امام زمانہ کہ حضور پیش کے حضور پیش کیا جائے اور رو کے، جی گڑا کے دعا کی جائے کہ یہ پرسہ ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں، آپ یعنی نے یہ صف ماتم پرسہ داری، یہ عزاداری جو ہے یہ بھی واجبات امام میں ہے۔ جی حق واجبہ ہے۔ آیت اللہ حسینی براشی نجفی مشہد مقدس میں مولا امام رضا علیہ السلام کے روزہ اقدس پہ ماتمی دستوں کا استقبال کر رہے تھے اور یہ نیت کر کے نکلے کہ میں آج امام زمانہ علیہ السلام کو پرسہ دوں گا، یہ گھر سے نیت کر کے نکلے۔ ایک ماتمی دستہ گزرا تو آیت اللہ حسینی براشی نجفی ایک ہاتھ سے یوں ماتم کر رہے تھے اور ماتمی دستے کا استقبال کیا، پھر دوسرا ماتمی دستہ آیا، اس کا استقبال کیا، تیسرا ماتمی دستہ آیا، اس کا استقبال کیا۔
ایک ایسا ماتمی دستہ آیا اپنی صاحب کہ آیت اللہ حسینی مراشی نجفی نے ایک دم اپنا امامہ زمین پہ گرا دیا اور یہ اپنی عبا اتار کے پھینک دی، بغیر کسی ترتیب کے زانو، سینہ، چہرہ، سر پیٹنے لگے، اپنے ہاتھوں سے چہرے کا اتنا ماتم کیا کہ آنکھیں سرخ ہو گئی، رخسار پھٹنے لگے، اتنا پرسکون سرخ ریڈ خون نظر آ رہا تھا آنکھوں سے بھی اور چہرے سے، اتنا ماتم کیا، اور بلند آواز سے چیخ چیخ کے رو رہے تھے، اور بار بار حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا نام لے کر امام کو پرسہ دیا۔ یہ عمل جو کیا، ماتمی پرسہ ختم ہوا تو کسی نے پوچھا آغا جان بتائیے، فرمائیے آپ نے ایسا کیا دیکھا؟ پہلے بھی ماتمی دستے گزرتے رہے، اب جو ماتمی دستہ آیا تو اپنے امامہ پھینک دیا، آبا اتار کے پھینک دی اور سر بسینہ پیٹنے لگے، آپ کی آنکھیں زخمی ہو گئی، چہرہ زخمی ہو گیا۔ تو آیت اللہ حسینی مراشی نجفی فرماتے ہیں کہ مجھے بہت شرم آیا۔ کس وقت؟ جب میں نے دیکھا کہ ماتمی حلقہ میں امام زمانہ ماتم کر رہے تھے اور میرے سامنے امام نہیں تھے۔ فرماتے ہیں جب میں نے ماتم کیا اور دیکھا تو میرے سامنے امام زمانہ کھڑے تھے، وہ مجھ سے پرسہ ماتم کا لے رہے تھے اور مجھے ماتم کا پرسہ دے رہے تھے۔ واہ، اب معرفت کا نوحہ۔ تو آیت اللہ حسینی مراشی نجفی نے فرمایا کہ اس ماتمی دستے کا سالار کون ہے، سربراہ کون ہے؟ تو ایک شخص کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ ہے۔ آیت اللہ حسینی مراشی نجفی نے فرمایا کہ تیرے ماتم داروں میں کیا خوبی ہے؟ اس نے کہا حضور خوبی یہ ہے کہ میرا کوئی بھی اس ماتمی دستے میں کوئی بھی ماتم دار، کوئی بھی ماتمی بے نماز نہیں ہے، واہ، سب نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، اور جب یہ ماتم کرتے ہیں تو باوضو کرتے ہیں، اور ماتم کرنے سے پہلے ظہور امام زمانہ کی دعا کرتے ہیں اور امام کو پرسہ دینے کا قصد کرتے ہیں، پرسہ دینے کی نیت کرتے ہیں، پھر یہ ماتمی پرسہ کرتے ہیں اور نوحہ پڑھا جاتا ہے۔ کیا بات، تو اس صف ماتم کے وارث مالک امام زمانہ ہیں۔ بے شک، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ہر پرسہ امام زمانہ کے حضور پیش کیا کریں، واہ، اور وہ جو پرسہ امام زمانہ کے حضور پیش ہوگا اس کی شان ہی اور ہوگی، اس کی عظمت ہی اور ہوگی، اس کی وحانیت ہی اور ہوگی۔ ظاہر ہے۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، بہت اہم موضوع پہ ہم بات کر رہے تھے، اور یقیناً اس کا اجر شہزادی کونین آپ کو بھی دیں گی، ہمیں بھی دیں گی، اور ہمارے ناظرین کو بھی دیں گی۔ ناظرین، آج کا موضوع ہمارا یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے، اور یقیناً پروگرام عصر نو اور انتظار امام زمانہ کے مزید جو ایک ساتھ ابھی باقی ہیں ان میں ہم اسی موضوع کو آگے لے کے چلیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان مظہر عابدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پھول کھلے ہیں دریا دریا پانی پر، واہ، پھول کھلے ہیں دریا دریا پانی پر، کس نے بچھا رکھا ہے مصلی پانی پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جھوٹ کی کالی رات میں اب بھی روشن ہے، جھوٹ کی کالی رات میں اب بھی روشن ہے،
सच्चाई का एक जजीरा पानी पर। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन, आपका मेज़बान मज़हर आबदी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम असर नौ और इंतज़ार इमाम ज़माना के साथ, जिसका इनेकाद कायम टीवी टोरंटो की जानिब से किया जाता है। पिछले प्रोग्राम में भी हमने इसी मौजू पर गुफ्तगू की थी और मुख्तलिफ़ उलमा को हमने यहाँ से अहमत दी। आज फिर हमारे साथ अल्लामा आगा जाफ़र अलवी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लामा साहब, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कायम टीवी की जानिब से शुक्रिया आपका, और तसल्सल के साथ गुफ्तगू जारी है हमारी। जी। इस वक्त मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा क़िबला के ग़ैबत सुग़रा और ग़ैबत कुबरा की ज़रा वजाहत बयान कीजिएगा, और ये हमारे नाज़रीन को बताइए कि ग़ैबत कुबरा में वाजिबात पर ज़रा रोशनी डालिए कि हुकूक़ इमाम हम पर क्या है। हमारे तो हैं इमाम पर, इमाम के हुकूक़ हम पर क्या हैं, ये ज़रा हमारे नाज़रीन को तफसील से बयान। जी जी। ग़ैबत सुग़रा इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत तक रही है। ठीक है। और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने अपने जद्द अमजद का जनाजा पढ़ाया है, और उसके बाद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ग़ैबत कुबरा में चले गए। ठीक है। अच्छा, ग़ैबत सुग़रा कोई टाइम पीरियड कोई तय नहीं है कि कितने अरसे का था? नहीं, इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ है। जी। तो इमाम अलैहिस्सलाम के हवाले से आपने फरमाया कि हम पर क्या हकूक़ हैं। जी हाँ। शेख सदूक अलैहिर्रहमा ने 50 हक़ वाजिबा लिखे हैं इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की तरफ से, जो उनकी रैयत पर, उनके मानने वालों पर, उनके शीयों पर वाजिब हैं। वाजिब है। ठीक जी, जो हमें अदा करने हैं। ठीक है। और 50 हक़ वाजिबा की मार्फत और उनको कमा हक़ का हो पूरा करना हम पे लाजिम है। लाजिम है। पहला हक़ वाजिब, इमाम अलैहिस्सलाम तो वस्सलाम इमाम ज़माना की मार्फत हासिल करना। वो मैं अर्ज़ कर चुका कि मार्फत कैसी होनी चाहिए। ठीक है। और ये हर इमाम के शिया पर वाजिब है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मार्फत हासिल करें। ये पहला हक़ वाजिब है। दूसरा हक़ वाजिब, इमाम के ज़हूर की दुआ करना। ठीक है। इस दुआ के करने के बहुत ही ज़्यादा फ़वाइद हैं, और वो फ़वाइद जो हैं वो हमारे लिए। दुआ ज़हूर इमाम ज़माना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ली वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लवातुका अलैहि व अला आबाई फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्लि साअत वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अर्हमर राहिमीन या रब्बा मुहम्मद व आलि मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़र्ज। आइमा से रवायत है कि जो शख्स, और ख़ुसूसन इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स मेरे फ़र्जंद हज़रत महदी के ज़हूर की दुआ करते 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 मर गया मगर उसकी ज़िंदगी में ज़हूर ना हो सका, आइमा फरमाते हैं कि ऐसा शख्स जब उठेगा तो अपने शहर से, अपने मुल्क से, अपने शहर के कब्रिस्तान से नहीं उठेगा बल्कि इमाम ज़माना के हुजरे से उठेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। और एक रवायत में है, जैसा कि मैं अर्ज़ कर रहा था, कि इमाम ज़माना का जो ज़हूर है वो जुमा के दिन होगा, आशूरा के रोज़ होगा। और मस्जिद सहला, कूफा में मस्जिद सहला जो है जहाँ पे इमाम मकाम इमाम ज़माना है, वहाँ पे इमाम का तख्त होगा। एक रवायत में कि मस्जिद सहला से, उस तख्त के करीब से ज़मीन फाड़ के वो इमाम ज़माना का शिया उठेगा जो इमाम के ज़हूर की दुआ करता रहेगा। अब आप मज़हर आबदी साहब बड़े नफीस और बेहतरीन मौला के मंजूर नज़र शायर हैं। आप मुझे ये फरमाइए कि जो इमाम के हुजरे से उठेगा क्या उसके दामन में कोई गुनाह होगा? वाह वाह वाह। उसके लिए कितनी सआदत होगी, वाह वाह वाह। उसके लिए कितनी अज़मत होगी, वाह। कितनी उसकी मंज़लत होगी।
شک کہ امام کے ظہور کی دعا کرنے والے، اس دعا کو اتنا عام نہ سمجھا جائے، یہ حق واجب ہے ہم پر امام کے ظہور کی دعا کرنا، کہ امام کے حجرے سے اٹھیں گے، مسجد سہلہ سے ہم اٹھیں گے۔ دوسرا اس کا روحانی فائدہ کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی دعا کرنے والا لشکر امام مہدی میں شامل ہوگا۔ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی عظمت ہے۔ اور یہ جو دعائے ظہور امام زمانہ ہے، کوئی وقت نہیں لگتا۔ اگر انسان سفر پہ جا رہا ہے تو ائمہ سے روایت ہے کہ سفر میں جانے سے پہلے اپنے گھر کے سن میں کھڑا ہو کے یہی دعائے ظہور امام زمانہ تلاوت کرے اور اپنا دایاں قدم سب سے پہلے اٹھائے اپنے گھر کے دروازے سے اور جناب سیدہ پہ سلام پڑھے، السلام علیکی یا فاطمۃ الزہراء بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ جو ایسا شخص عمل کرے گا، امام زمانہ فرماتے ہیں کہ اس کے پہلے قدم سے لے کے واپسی کے آخری قدم تک میں امام زمانہ اس کی حفاظت کروں گا، دشمنوں سے حفاظت، شر سے حفاظت، جنات سے حفاظت، حاسدین سے حفاظت، اس کی حفاظت کروں گا، درندوں سے حفاظت، وحشی جانوروں سے میں اس کی حفاظت کروں گا جو ظہور کی دعا کرے گا۔ ایک اور روحانی فائدہ، آپ کھانا تناول فرماتے ہیں، کھانا تناول فرمانے سے پہلے آپ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی دعا کریں۔ کھانا تناول فرما لیا، پھر آپ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی دعا فرمائیں، کیا ہوگا؟ اس رزق میں وسعت ہوگی، یعنی کہ کھانے سے پہلے بھی پہلے بھی کریں، بعد کھانے میں کے بھی بعد کریں۔ بھی جی، اس رزق میں وسعت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی۔ اور پھر یہ کس کے صدقے میں کھا رہے ہیں؟ امام زمانہ کے صدقے میں تو کھا رہے ہیں۔ امام زمانہ کی وسیلے سے ہمیں وہ رزق مل رہا ہے، تو پھر امام زمانہ کے ظہور کی دعا کیوں نہ کی جائے؟ اور روایات میں ہے عاملین، جو فقہاء عاملین، انہوں نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ اگر اس کھانے میں زہر بھی رکھا ہو کسی دشمن نے تو وہ زہر اثر انداز نہیں ہوتی، کیونکہ اس پہ امام زمانہ کا ذکر ہو چکا ہے۔ اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی دعا کے حوالے سے اپنے بچوں کو آپ امام زمانہ کے ظہور کی دعا کرتے ہوئے امام زمانہ کے سپرد کریں۔ وہ سفر میں جا رہے ہیں، وہ سکول جا رہے ہیں، وہ کالج جا رہے ہیں، وہ نوکری کے حصول کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ دعائے ظہور امام زمانہ کے روحانی فوائد بھی ہیں، یعنی کہ بطور وظیفہ بھی جی بطور وظیفہ ہے، یہ حق واجبہ ہے۔ تیسرا حق واجبہ، امام کا منتظر رہنا، امام کا انتظار کرنا، یہ ذہن میں ہو کہ امام تشریف لائیں گے۔ انسان کاروبار کر رہا ہے، اگر درزی ہے وہ اپنی شاپ پہ بیٹھ کے کپڑوں کی سلائی کر رہا ہے، کوئی الیکٹریشین ہے وہ اپنی دکان پہ الیکٹریشین کا کام کر رہا ہے، اگر کوئی افیسر ہے کسی دفتر میں بیٹھے ہے، کلرک ہے، اسکول ٹیچر ہے، پروفیسر ہے، وہ کسی بھی لمحہ امام کے انتظار کی طرف توجہ کرے، امام کا منتظر ہونے میں اپنے آپ کو کسی نہ کسی ذریعے سے درود پڑھ کے ثابت کرے، یا اللہم عجل لولیک الفرج پڑھ کے اظہار کرے، کرسی سے اٹھتے وقت یا کرسی پہ بیٹھتے وقت یا دفتر سے نکلتے وقت یا دکان کھولتے وقت یا دکان بند کرتے وقت، یہ اظہار تو تھوڑا سا کرے کہ میں انتظار کر رہا ہوں، میں منتظر ہوں، کس کا؟ امام کا۔ یہ حق واجب ہے۔ اب اس پہ کوئی ٹائم تو نہیں لگ رہا، اپنا کام بھی جاری ہے، اپنی مصروفیت بھی جاری ہے، اور امام کا تصور ہے کہ امام آئیں گے، امام نے آنا ہے، میں امام کا منتظر ہوں، اور دل میں خواہش رکھے کہ مولا تشریف لے آئیں۔ تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ امام کا جو شیعہ ہے وہ بھولے نہیں کہ میرا امام سے تعلق نہیں ہے، ایک میرا امام سے رابطہ کے نہیں لیے ہے، بھی غفلت نہیں چاہیے، غفلت نہیں۔ یہ امام کا منتظر رہنا، انتظار کرنا، یہ ایک قسم کا توسل ہے، توسل ہے۔
اور اس توسل سے روایات میں ہے کہ مولا خوش ہوتے ہیں جب انسان کو امام کا انتظار کرتا ہے اور امام کا منتظر ہونے سے اظہار کرتا ہے تو امام کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، اور پھر ہمیں اپنی اندر یہ محسوس ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ ہم کس کی رعیت ہیں اور ہمارا شہنشاہ کون ہے، ہمارا بادشاہ کون ہے، ہمارا آقا و مولا کون ہے۔ بے شک۔ تو یہ تیسرا حق واجبہ ہے، امام کا انتظار کرنا۔ واہ واہ۔ اور چوتھا حق واجبہ ہے امام کے نام کا خرچ کرنا۔ واہ۔ جی، امام نے خود فرمایا کہ میرے راستے پہ میرے شیعوں میں سبیل اللہ خرچ کرنا۔ واہ۔ اچھا، ایک روایت میں ہے کہ سبیل اللہ خرچ کرنے سے 70 گنا ملتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مگر امام زمانہ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے راستے میں میرے شیعوں پہ خرچ کرنے سے آپ کو 70 نہیں 70,000 گنا ملے گا۔ واہ واہ کرنا سبیل اللہ خرچ ہے، واہ۔ مگر ملے گا 70,000 گنا۔ کیسے خرچ کیا جائے؟ آپ بچوں کو سکول کی خرچی دیتے ہیں، ان سے کہیں بیٹا یہ امام زمانہ کا صدقہ ہے، واہ۔ اس انداز سے۔ آپ اپنے محلے میں کسی غریب کے بچے کو کتابیں لے کر دیں، سکول کا بیگ لے کر دیں، اس کی فیس دے دیں، نیت امام۔ نیت امام کے راستے پہ خرچ کریں۔ واہ واہ۔ آپ امام کے نام کی قربانی دیں۔ اچھا۔ آپ اپنے والدین کے مرحومین کی قربانی دیتے ہیں، اپنی قربانی دیتے ہیں، اپنے بچوں کی عید الاضحیٰ پہ قربانی دیتے ہیں، آپ اپنے امام کی قربانی دیں نا۔ یہ بھی واجبات میں ہے۔ جی جی، یہ حق واجبہ ہے۔ واہ۔ ارے عابدی صاحب، یہ فطرانہ جو ہے، آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے یا بچہ پیدا ہو جائے، چاہے وہ 1 گھنٹے کا بچہ ہے، اس کا بھی فطرانہ ادا کرنا واجب ہے۔ آپ اپنے امام کے نام کا فطرانہ دیں۔ تو جب آپ اپنے امام کے نام کا فطرانہ دیں گے تو امام آپ کا قرض رکھیں گے، سوال ہی پیدا نہیں۔ کیونکہ فطرانہ دینا ہے اس کا جو آپ کے گھر میں ہے۔ واہ۔ تو آپ ابھی نیت کریں امام کا فطرانہ دینا ہے، کسی سید کو فطرانہ دیں امام کا، امام آپ کے گھر آئیں گے۔ واہ۔ تو امام کے راستے پہ خرچ کرنے سے 70,000 گنا ملتا ہے۔ امام بہت خوش ہوتے ہیں کہ جب امام کی رعیت میں سے امام کے کسی شیعہ کی مدد کی جاتی ہے، ہیلپ کی جاتی ہے، وہ بیمار ہے اس کی میڈیسن کے لیے، اس کے علاج و معالجہ میں، امام کی رعیت میں سے کسی بچی کے جہیز کا اہتمام کرنا اور کانوں کان کسی کو خبر نہ ہونے دینا، یتیموں کی مدد کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، ہیلپ کرنا۔ امام فرماتے ہیں کہ میرے شیعہ کی مزاج پرسی کے لیے چلے جاؤ، وہ بیمار ہے، مزاج پرسی کے لیے چلے جاؤ اور کوئی تحفہ اور گفٹ لے کے جاؤ میرے نام کا، بشرطے کہ شیعہ ہو۔ شیعہ ہو، امام کی رعیت میں سے ہو۔ امام کو اس وقت بڑی خوشی ہوتی ہے اور امام کو اس وقت بہت دکھ ہوتا ہے، اور ایک روایت میں کہ امام خون کے آنسو ہوتے ہیں کہ جب کوئی شیعہ اپنے دور کے شیعہ کو تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو فرماتے ہیں 70,000 گنا ملتا ہے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی سبیل اللہ خرچ کرنے پہ۔ تو کسی نے پوچھا مولا وہ سبیل اللہ ہے کیا کہ جس پہ 70,000 گنا ملتا ہے؟ تو امام نے فرمایا نحن سبیل اللہ ہے، ہم ہیں اللہ کی سبیل، ہمارے راستے پہ خرچ کرنے سے 70,000 گنا ملتا ہے۔ واہ۔ قبلہ بہت ہی اچھی تقریر آپ نے کی اور ہمارے ناظرین کے علم میں اضافہ بھی فرمایا بہت۔ ناظرین، بات چل رہی ہے واجبات کی، اور ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیے گا۔ ابھی بہت ساری باتیں باقی ہیں جو ہماری عوام کو نہیں پتہ، ہمارے ناظرین کو نہیں پتہ، ہمارے شیعوں کو نہیں پتہ، ہمارے علی کے چاہنے والوں کو نہیں پتہ۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو علماء دین کے ذریعے سے ہم تک پہنچتی ہیں اور ہماری معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دیکھتے رہیے گا قائم ٹی وی۔